بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، ایک تاریخی عمل کا آغاز ہو گیا اور اب بظاہر عمران خان دور باقاعدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یقیناً اب چند رسمی کارروائیاں باقی ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج فیصلے میں جس بینچ کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے کہی، اس 5 رکنی لارجر بینچ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے، تحریک عدم اعتماد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ختم کر دیا ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں بالآخر یہ فیصلہ آ گیا ہے، قوم کے لیے مجموعی طور پہ سکون کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے اور ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کا پیغام ہے کہ اب شاید یہ بحران، وہ جنجال، وہ ہیجان خیزی جس نے اس قوم کو پچھلے کئی ہفتوں سے جکڑا ہوا تھا اور جس کا لامتناہی نقصان ہوا ہے معیشت کو، کاروبار کو، سرمایہ کاری کو، پاکستان کے دنیا پر امیج کو، لیکن بہرحال پاکستان میں جمہوریت کا سفر جاری و ساری رہا ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مجموعی طور پہ ملک میں امن قائم رہا ہے، تشدد نہیں ہوا ہے اور بہرحال جمہوریت کے تسلسل کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیل ہوئی ہے اور یہ بھی ایک تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے یہ سارا عمل، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اپوزیشن پہلے ہی نامزد کر چکی ہے جناب میاں محمد شہباز شریف کو، وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، حزب اختلاف کے وہ نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ ابھی حزب اختلاف کی جانب سے اس بات کا کوئی رسمی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا کہ نئی حکومت جو قائم ہوگی وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی، اس کے اہداف کیا ہوں گے، معاشی پروگرام کیا ہوگا، اور ان تمام حوالے سے جو ایک پہاڑی یعنی کہ حقیقی میں ہمالیائی چیلنجز اس وقت اس حکومت کے سامنے ہوں گے، معاشی چیلنجز، خارجہ پالیسی کے چیلنجز، دوسرے کلیدی مسائل کے جو چیلنجز ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حل کرتی ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ یہ ایک اچھی خبر ہے، ایک بہت عمدہ خبر ہے کہ اس مسئلے کا حل ہوا اور حل ہوا ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، ہر پاکستانی پر لازم ہے کہ اس کو تسلیم کرے، اس کا احترام کرے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان ان کے ساتھی بھی ایسا ہی کریں گے، اب اس میں تعاون کریں گے۔ جلد از جلد یہ مراحل مکمل ہونے چاہیے، 1 گھنٹے کا بھی تعطل اور اس کا اس وقت تساہل جو ہے وہ پاکستان اور اس کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی۔ بے پناہ سنگین چیلنجز ہیں ہماری معیشت کو، اس وقت ہمارا روپیہ میلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، معیشت میلٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک موقع پہ اچانک روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 3 روپے گھٹ گئی، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بالکل صحیح کیا، فوری اقدام کرنا پڑا، 2.5% شرح سود کو بڑھانا پڑا، کیونکہ ادروائز تو یہ رن ہو جاتا فار ایکسچینج ریٹ پہ اور پھر بہت بڑی مصیبت ہو جاتی۔ تو گویا کہ پہلے ہی ہنگامی صورتحال ہے، اور اس ہنگامی صورتحال میں بہرحال یہ سکون کی خبر ہے کہ دور عمران خان اب بالآخر جو اس کا تمام تلاطم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، طوفان گزر رہا ہے، اب یہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آج لارجر بینچ نے صدر مملکت کی جانب سے نئے انتخابات کے حکم اور نگراں حکومت کے قیام کی ہدایت کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ گویا کہ یہ جو لگ رہا تھا کہ شاید جولائی میں پاکستان میں الیکشن ہو، یہ فی الحال یہ تعطل نہیں ہونے والا، اور اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کرا سکتے 3 مہینے میں الیکشن، وہ کہ آئینی ذمہ داری ہے۔ پابند تھا الیکشن کمیشن پاکستان، ہے پابند کہ وہ تیار رہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے لیے، مگر الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی سراسر اس وقت خلاف ورزی کی اور اس نے کہا کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتا، 3 مہینے تو کیا وہ 6 مہینے میں بھی نہیں کرا سکتا۔ گویا کہ اب لازم ہے نئی حکومت کو کہ وہ ایک وسیع کم از کم طویل مدتی نہیں ہوتا تو وسط مدتی ایک الیکشن ہم دیکھیں، حکومت دیکھیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ 1.5 سال کے لیے حکومت ہو اور اس دوران پھر الیکشن اصلاحات ہو جائیں، تمام معاملات ہو جائیں، کیونکہ آج بہرحال
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन का जो हुक्म था वज़ीर आज़म का और सदर का वो मुअत्तल कर दिया है और इस तरह से ये पूरी सूरत हाल जो है वो रिवर्स हो गई है। आज अदालत ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यन तक मुलतवी करने से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर के फैसले को भी गैर आइनी करार दिया है और अपने आज के फैसले में हुक्म दिया है कि हफ्ता 9 अप्रैल को दिन 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। गोया कि अब ये अगले सैटरडे को इजलास बुलाया जाएगा। फैसले में लार्जर बेंच ने करार दिया कि हुकूमत किसी भी तरह अराकीन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोकेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम अराकीन आज़ादी से वोट डाल सके और अगर ऐसा होगा तो यकीनन एक अक्सरियत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा देगी और उन पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर देगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने फैसले में करार दिया है कि स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास मुलतवी नहीं करेगा और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा ताकि जल्दी से तमाम अमल हो। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे आगाह है कि कितना ज़रूरी है एक एक घंटा। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि अगले 3-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान में नई हुकूमत बन जाएगी, नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे और रस्मी तौर पे बाकायदा तौर पे इमरान खान हुकूमत का दौर ख़त्म हो जाएगा। बादी नज़र में चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स से ये तासुर भी सामने आया है कि बेंच में नए इंतखाबात का इनाकाद चाहती है। ताहम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुल्क में 90 दिन के इलेक्शन कराने से जो मौजूद की थी, आज फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को भी तलब किया था। उनसे पूछा था कि क्या आप आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया था कि पूरे मुल्क की हल्का बंदियाँ करनी है, हल्का बंदियों के लिए 6 से 7 माह दरकार होंगे और आइडियल इलेक्शन के लिए कम अज़ कम 4 माह दरकार होंगे। गोया कि उन्होंने कहा कि कम अज़ कम हमें 4 महीने दिए जाए तो हम तैयार होंगे और हम इलेक्शन करा सकते हैं। गोया कि बहरहाल एक दौर का इख्तिताम हो गया है। पाकिस्तानियों को इससे मतलब नहीं है कि क्या फ़ैसला आया है और क्या उसके नताइज, उनको ये मतलब है कि सुकून आ जाएगा इससे। अब ये जो तलातुम है, ये जो एक हैबतनाक सिचुएशन है, वो कम अज़ कम अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी। और आज इस फैसले के फ़ौरन बाद जो इब्तिदाई रद्द-ए-अमल है उस पर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनके जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फ़ैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है, पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब से तवक्को यही है कि वो एक मोतदिल रवैया अपनाएंगे, मोतदिल लहजा अपनाएंगे, मोतदिल पॉलिसी अपनाएंगे। लड़ाई टकराव झगड़ा गालम गलोच सख्त ज़बान का इस्तेमाल नहीं होगा और एक मजमूई तौर पे एक सूरत हाल होगी जो इसमें कि कोई एग्जिस्टेंस हो। बार बार वो कह चुके हैं कि हम कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम सबको मिलाना चाहते हैं और अपने इस अज़म का इजहार जनाब शहबाज शरीफ ने किया था। सबसे पहले हमारे साथ एक इंटरव्यू में जब तवील क़ैद के बाद उनकी रिहाई हुई थी और उन्होंने अपना मीडिया इंटरव्यू इस प्रोग्राम में हमारे साथ किया था और उसमें अपने मिशन का, अपने प्लान का और अज़म का उन्होंने बरमला इजहार किया था। यकीनन आज वो पैगाम ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आ रहा है और ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए उसमें बेहतरी का माहौल नज़र आता है, कुछ सुकून का सा माहौल नज़र आता है। कम अज़ कम किसी सूरत से ये टकराव की, लड़ाई की, झगड़े की और एक मुसलसल कश्मकश की कैफियत किसी सूरत से ख़त्म हो, हम को एग्जिस्ट करें और जो हमारे सामने ये हिमालयाई चैलेंजेस हैं उनको पूरी कौम मिल के हल करे। शहबाज शरीफ साहब इसका अज़म का इजहार तो कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन इज़ नॉट आवर पाथ, इट हैज़ टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमें मशावरत के साथ आइन की हुक्मरानी, तमाम इदारे अपनी हुक्मरानी अपने दायरों के अंदर रहकर कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए, किसी एक फ़र्द इदारे की अब ये बसात भी नहीं है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल ले। इट हैज़ टू बी थ्रू इज्तिमाई बसीरत, इज्तिमाई काविशें, थ्रू कलेक्टिव विज़डम एंड एफर्ट्स। बहरहाल अब अगर यही मिशन है, यही अज़म है, यही इरादा है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छे अमल का आगाज़ हो सकता है।
ایک اچھی ابتدا پاکستان کی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی کشمکش کے ماحول کا، کسی سیاسی ہیجان خیزی کا، کسی تسلسل کا، اس سیاسی جنجال کا جس کا کہ ہم اس وقت مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان کو ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ایک راستہ فراہم کر سکتا ہے، اور یقینی طور پہ ابھی ذمہ داری ہے کمبائنڈ اپوزیشن کی، اس مخلوط اپوزیشن کی، کہ وہ اپنے آئندہ کا راستہ، اپنے آئندہ کی راہ، اپنے آئندہ کے مشن کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کرے، ذرا صاف تفصیل سے اور بالکل پریسائز انداز میں بتائے کہ وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے، کیسے کرنا چاہے گی، اور پھر جو اہداف ہیں، جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان سے کیسے نبردآزماں ہوا جائے گا۔ بہرحال ہر لحاظ سے ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے لیے کئی دن صرف بھی کیے، بہت تفصیل سے سیر حاصل اس پہ انہوں نے دلائل بھی سنے اور تمام وکلاء کے دلائل سنے، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متفقہ فیصلہ، اور بظاہر نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا بھی مسئلہ تھا اس بینچ کے دوران، کیونکہ شاید یہ مسائل اتنے کھل کے سامنے آ گئے تھے اور اتنے عیاں ہو گئے تھے کہ اس میں شاید کوئی تردد کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے یہ سہل فیصلہ آیا، متفقہ فیصلہ آیا، جس کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ غیر آئینی قرار پائی ہے، صدر پاکستان کا فیصلہ جس کے ذریعے انہوں نے الیکشن کیے تھے وہ غیر آئینی قرار دیا ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ جس کے ذریعے انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا وہ غیر آئینی قرار دیا گیا۔ یہ مشن، یہ ایڈونچر جو عمران خان نے اپنے دور کے اختتام میں کیا وہ ناکام ہو گیا ہے، یہ ایڈونچر ناکام ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی بہتر سفر کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھوس بہتر سکون کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال اس کی طرف نگاہ مرکوز ہے اور لوگوں کی دعائیں ہیں کہ بس کسی صورت سے یہ تشنج کی کیفیت ختم ہو۔ ہمیں پی ٹی آئی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پرانے اور بنیادی معتمد بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ آ گیا، اس پہ آپ کا رد عمل۔ بہت شکریہ کامران بھائی۔ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ ہے، اور انفارچونیٹ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ملک میں جاری جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے یا غیر یقینی کی صورتحال ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اکنامک کنڈیشنز اس وقت ملک کی جس طرف ملک جا رہا ہے اس میں صرف اضافہ ہوگا، اس میں کوئی بہتری آنے کا امکان نہیں ہے۔ اب ایک سیاسی محاذ آرائی میں تیزی آئے گی، ایک ہنجانی کیفیت ملک کے اندر ہوگی، سیاسی اور غیر یقینی صورتحال رہے گی جس کے اندر ہمارے انویسٹرز، ہماری ایکسپورٹس، ہماری تمام معیشت کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھٹکا اس سے لگ سکتا ہے، اور یہ ساری جد و جہد اور ایک نئی طرف یہ سارا معاملہ چلا جائے گا۔ تو میں اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ ہے جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ نہیں توقع کیا جا رہا تھا کہ اس طرح سے یہ فیصلہ آئے گا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فرمائیے گا کہ اب اور جو اصل مدعا ہے، جی یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس پہ عمل درآمد ہے، اس کے آئندہ کے مراحل ہیں، کیا ہم توقع کریں کہ حکومت عمران خان صاحب آپ لوگ مل کے اب اس میں معاونت کریں گے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے؟ کمر صاحب، ہم نے ہمیشہ کورٹوں کی اور ان کے فیصلوں کی عزت کی ہے، چاہے وہ ہمارے فیور میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں۔ ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اپنے ججز کا، ہم نے احترام کیا ہے اپنے اداروں کا، ہر چیز کو ہم ملوز خاطر رکھ کر چلے ہیں، اور خان صاحب کا ہمیشہ کہنا یہی ہے کہ اپنے جو ادارے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ اور دیگر ادارے ہوں، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی، اور ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے آپ لوگوں کو سرپرائز کیا ہے؟ جی، وی آر ویری سرپرائزڈ۔ میں سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ میری اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کورٹ جو شواہد ضرور دیکھنا چاہے گی کہ جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خط جو ہے اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گی اور اسے ضرور اس کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال وہ ہمارے جج صاحبان بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیوں امپورٹنس نہیں دی، یہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، لیکن یہ سیاسی نیریٹو نہیں ہے عمران خان کا۔ کامران صاحب، یہ ہم نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھا ہے، ہم نے اسے نیشنل سیکیورٹی کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا تھا اسپیشل، اس میں رکھا ہے، ہر جگہ سے اس کو اتھینٹیکیٹ کرایا ہے، اور یہ اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیز کی ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے،
اور یہ جب بھی جہاں بھی جو بھی چاہے گا اسے ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کوئی قطری خط نہیں ہے, یہ کیلیبری فونٹ سے نہیں لکھا گیا, یہ ایک جینوئن مراسلہ ہے جو کہ پاکستان کو ریسیو ہوا ہے, جس کے اندر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے, رجیم چینج کرنے کی بات کی گئی ہے, اور وہی اسکرپٹ جو اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے گا وہ آج یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان. تو اب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کی تیاری ہے آپ لوگوں کی, کس حد تک تیاری ہے, اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, اور آپ کیا اس سلسلے میں آپ کی کیا نالج ہے کہ اب کس حد تک تیاری ہے, کیونکہ بظاہر الیکشن ابھی فی الحال ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. کمران صاحب ہم تو الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. آج سے 1.5 ماہ قبل اپوزیشن کی ایک ہی رٹ تھی کہ جی بس عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور فوری الیکشن کرا لیں. اب فوری الیکشن آ گئے ہیں سامنے تو اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کمران صاحب کہ یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے نام پر جو یہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, جو انہوں نے شیروانیاں سلائی ہیں اس کا استعمال بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی استعمال ہو جائیں, پیسے ضائع نہ ہوں, اور اس کے اندر یہ 2-3 چینجز کرنا چاہتے ہیں جو اب آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا جو پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. لیکن بہرحال فی الحال تو یہ ڈیمیجنگ ہوا ہے عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے, آپ کے امیج کے لیے, کیونکہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پورے معاملے میں بری شکست کھا گئے ہیں. سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ایک غیر آئینی عمل کیا آپ لوگوں نے, آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر سے کرایا, پھر پرائم منسٹر عمران خان نے غیر آئینی عمل کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی, پھر صدر عارف علوی نے غیر آئینی عمل کیا کہ انہوں نے اس کی بنیاد پہ الیکشنز کال کر لیے اور پروسیس کو آگے بڑھایا. یہ آپ کا جو اس وقت کا جو اینڈ ہوا ہے یہ کافی ان سیریمونیس ہے. جی آپ نے بجا فرمایا کامران صاحب. بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے غیر آئینی چیزیں تھیں تو جس طرح سے قومی اسمبلی کے ممبران کو خرید کے ان کی لائلٹیز تبدیل کی جا رہی تھیں, جس طرح کے پریشرز اور چیزوں میں سارے کام ہو رہے تھے, وہ بھی غیر آئینی تھا. اس کے اوپر بھی ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ ونس فار آل یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی بھیڑ بکریوں کا بازار لگایا ہوا ہے کہ بندے آپ کے سامنے بک کے جا رہے ہیں, وہ جو جاتا ہے سندھ ہاؤس میں وہ ایمان لے آتا ہے, اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے. ضمیر جاگنے کی مشین سندھ ہاؤس میں لگی ہوئی ہے. سندھ ہاؤس میں ہی جا کے ضمیر کیوں جاگتا ہے, باہر کیوں نہیں جاگتا ضمیر, کہیں اور جا کے کیوں نہیں جاگتا؟ جو سندھ ہاؤس پہنچ جاتا ہے وہاں ضمیر اس کا جاگ جاتا ہے, اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, کوئی میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا. میں آپ کو بالکل کھلا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کو خریدا گیا ہے, کسی کو ٹکٹوں پہ, کسی کو پیسوں پہ, اور کسی کو وعدے وعید پہ کہ وہ وزیر بنیں گے یا سفیر بنیں گے, اس کے اوپر لوگوں کو خریدا گیا ہے. اور یہ پاکستان میں یہ کھلے عام ہوتی ہے, لیکن یہ عمل سب جانتے ہیں. شروع ہوا عمران اسماعیل صاحب, گورنر صاحب, جس وقت یہ عمل شروع ہوا اس وقت تک تو پی ٹی آئی عمران خان کی مقبولیت بہت ہی نیچے کی طرف پہنچ چکی تھی. مہنگائی کی وجہ سے, حکومتی کارکردگی کے مختلف حوالوں کی وجہ سے, کراچی میں جو رویہ رہا خان صاحب کا اس حوالے سے, بزدار کی وجہ سے, عثمان بزدار کو جس طرح سے وہ لے کے چلتے رہے آخری لمحات تک, اور ان کی کہانی اب سامنے آ رہی ہیں وہ وجہ سے. تو بہرحال یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ آخر میں مبینہ طور پہ بک گئے یا نہیں بکے یا واٹ ایور, آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ پورا جو پیکج ہے یہ ایک ناکامی کا پیکج ہے, یہ ایک فیلئر کا پیکج ہے. کامران بھائی اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ لیبل لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ کامیابی کا پیکج نہیں ہے, یہ ناکامی کا پیکج ہے. لیکن آپ کو میں یاد دلاتے چلوں کامران صاحب کہ آپ ہی کے ٹویٹس کے اوپر آپ نے ہی پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے ہی اس کو پریز کیا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان ایک صحیح سمت لے رہا ہے, صحیح ڈائریکشن پاکستان لے رہا ہے. اور آپ کی طرح اور بھی جو جید ہمارے جرنلسٹ ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ پاکستان اب ایک صحیح سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہماری پاپولیرٹی کو ہٹ ہوا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن مہنگائی بھی کامران صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ہمت افزائی تھی, وہ انکریجمنٹ تھا, جو ہمارا یقین تھا کہ بہتر ہو رہا ہے, بہتر ہوگا, بہتر ہونا ہے, ہمیں ہمت افزائی کرنی ہے, ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو وہ تو پروسیس اب سوا سال ہو گیا کہ ختم ہو گیا. وہ تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جو ہے وہ تو ہم لوگوں کی جو امیدیں تھیں اور جو آس تھی وہ تو کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ تو ٹوٹ گئی تھی.
کامران صاحب اگر آس اور امید جو ہے اب ہم اس پہ باندھ لیں کہ یہ آنے والی جو حکومت ہے جو ایک چوجوں کا مربع بنا ہوا ہے جس میں نواز شریف بھی ہیں، زرداری بھی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہیں، پکڑ دھکڑ 11 بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر یہ ملک کو صحیح ٹریک پہ لے جا سکتے ہیں اور یہ اگر مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں اور یہ اگر ملک کی معیشت کو جو اس وقت ہلی ہوئی ہے اس کو یہ سہارا دے سکتے ہیں اور اوپر لے جا سکتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کسی دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے، کسی کو خواہش یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کا اس سے دور دور تعلق نہیں ہے۔ یہ اس وقت میں آپ کو کامران صاحب یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ملک ایک معاشی ٹرموائل کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس کے بعد جو ملک میں ہونا ہے وہ ایک انتہائی بھیانک کھیل شروع ہوگا جس کے اندر میرے خیال ہے صرف نقصان کا ہی سودا ہے، فائدے کا کوئی سودا نہیں۔ آپ ضرور رہیں اور رہنا بھی چاہیے، پیوستہ رہے شجر سے، مگر اس شجر سے اب فی الحال تو اب امید ہمیں نہیں رہی کیونکہ یہ معاملہ تو میرے خیال میں اب آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اب کل کی کیا مصروفیت ہے پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے؟ خان صاحب نے بلایا ہے پوسٹ ججمنٹ، کوئی کمیونیکے سامنے آیا ہے آپ لوگوں کا؟ جی پوسٹ ججمنٹ ابھی تو ہم کل پی ایم صاحب نے بلایا ہے، تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی شرکت کے لیے کہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی کہا ہے، تو میں انشاءاللہ اسلام یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ ایک آپشن تھا اور وہ شاید پرائم منسٹر نے ریزگنیشنز لے کے رکھے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کے، اپنے ممبرز نیشنل اسمبلی کے، کیا وہ آپشن اسٹل ایکٹیو ہے ابھی بھی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین ایک ساتھ استعفے دے دیں؟ کمر صاحب یہ ساری رومرز ہیں کہ پی ایم صاحب نے استعفے لے کے رکھے ہوئے، وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں لوگوں سے استعفے لے کے رکھیں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں، لیکن اگر ایسا کوئی وقت آیا کہ جب وزیر اعظم نے اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ استعفیٰ دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ این بلاک پی ٹی آئی ریزائن کر دے گی جیسے ہی وزیر اعظم کہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا، اس لیے کہ وزیر اعظم نے کل بلایا ہے، کل مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا۔ گویا کہ استعفے دینے، تب سب مل کے استعفے دے دیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فی الحال یہ ابھی کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں اور یہ ابھی فی الحال جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، پلیٹ پہ یہ چیز نہیں ہے۔ جی فی الحال اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کل جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی تو اس میں ڈسکشن میں ضرور آئیں گی چیزیں، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں پارٹی کے کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، لیکن اب تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یا آفیشیل ہمارا سٹینڈ کوئی اس طرح کا نہیں آیا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر بات کر سکیں گے۔ بڑی نوازش گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً ایک پاکستان کے لیے اوورآل ایک سیاسی ہیجان کا، ایک کشمکش کا، ایک فی الحال تو وہ دور ختم ہو گیا، نہ جانے آئندہ دور کب آئے گا، لیکن ہم تھک گئے ہیں، 22 کروڑ پاکستانی اب تھک گئے ہیں، اب انہیں سکون چاہیے، انہیں امن چاہیے، اور پھر اس قدر سنگین مسائل ہیں اس وقت معیشت کے، کاروبار کے، سرمایہ کاری کے، ہم بری طرح سے گرے ہوئے ہیں مسائل میں، اس وقت ہم مزید اندرونی چپقلش، مزید اندرونی اس وقت جنگ و جدل اور اس بحران کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔